پیارے بچوں، آج کی میری کہانی کا عنوان ہے رنجیت کا شیر، اور یہ ہندوستان کی لوک سٹوری ہے۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ کا انکل احمد عدنان طارق ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل احمد عدنان سٹوریز دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح میرے کیمرہ مین نواز انصاری صاحب ہیں۔ میرے چینل پر مزید بچوں کی کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ رنجیت گاؤں سے چلتا ہوا ابھی جنگل میں داخل ہی ہوا تھا کہ اس کی نظر کسی ایسی چیز پر پڑی کہ اسے سانس لینا بھول گیا۔ واقعی سامنے ایک شیر تھا۔ وہ جست لگا کر وہاں سے الٹے پاؤں جتنی جلدی بھاگ سکتا تھا بھاگا۔ کچھ دور جا کر اس نے بے اختیار پیچھے دیکھا تو بھاگتے بھاگتے منہ کے بل گر پڑا۔ اس کا پیر ایک درخت پر زمین تک لٹکی ہوئی بیل میں اٹک گیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ شیر کدھر گیا۔ وہ حیران تھا کہ شیر اس کا تعاقب کیوں نہیں کر رہا۔ اس نے غور سے دیکھا تو شیر اسے نظر آ گیا۔ شاید شیر زخمی تھا، شاید اس کا پیر بھی کسی رکاوٹ میں اٹک گیا تھا۔ رنجیت کو اپنا پاؤں آزاد کرواتے ہوئے بھی کچھ وقت لگا۔ پاؤں آزاد ہوتے ہی پھر وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ تھوڑے فاصلے پر جا کر اس کی رفتار کچھ آہستہ ہوئی۔ اس نے سوچا کہ آخر شیر کا کیا بنا؟ کیا وہ وہیں پھنسا ہوا بھوک سے مر جائے گا؟ یا شکاری آ گئے تو اسے گولی سے شکار کر لیں گے؟ رنجیت کو شیر کے متعلق سوچتے ہوئے خود اپنے رویے پر شرم آئی۔ وہ رک گیا اور واپس چلنا شروع ہو گیا۔ شیر ابھی بھی وہیں ہی تھا اور اس کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ قطعی بھی خونخوار نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ بہت غمگین لگ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنا ہاتھ اس کے سر کی طرف آہستہ آہستہ بڑھایا، لیکن پھر بھی شیر نے کوئی حرکت نہیں کی۔ پھر رنجیت نے دیکھا کہ شیر کا پاؤں کانٹوں سے بھری بیلوں میں بری طرح الجھا ہوا ہے اور اس میں سے خون نکل رہا ہے۔ رنجیت نے ہاتھ کچھ اور نزدیک کیا۔ شیر نے سر تھوڑا سا ہلایا، لیکن وہ گرجا نہیں، بلکہ غرایا بھی نہیں۔ اس نے رنجیت کو اپنا پاؤں آزاد کروانے میں کوئی مزاحمت نہیں کی۔ یہ کام بہت مشکل تھا اور اس میں خاصا وقت بھی لگ گیا۔ شیر کے پاؤں سے خاصا زیادہ خون نکل رہا تھا، جسے اب شیر نے چاٹنا بھی شروع کر دیا تھا۔ رنجیت نے پاؤں آزاد کروایا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مڑے اور شیر اس پر چڑھ دوڑے۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شیر اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ اس نے رک کر انتظار کیا۔ شیر اس کے نزدیک آ گیا۔ وہ لنگڑا رہا تھا۔ اس نے رنجیت کے جسم سے اپنا ناک رگڑا۔ اس کا رویہ بہت دوستانہ تھا۔ رنجیت نے اپنا ہاتھ نکالا اور شیر کے سر پر بڑی اور سنہری عیال کو سہلایا۔ وہ بولا، تمہیں اب واپس جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلنے لگا، لیکن شیر اب بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ رنجیت نے اس بارے میں سوچا کہ اگر وہ شیر کے ساتھ چلتا ہوا گھر جاتا ہے تو سب لوگ شیر کو دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شیر پر گولی بھی چلا دے۔ یہ سوچ کر وہ مڑا اور شیر کے ساتھ چلتا ہوا واپس جنگل کی طرف ہو لیا۔ شیر اب اس کے پہلو میں چل رہا تھا۔ رنجیت نے کئی بار اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے کانوں کے نیچے سہلایا۔ شیر نے بھی ایسا ہونے دیا۔ رنجیت اتنے عظیم دوست کو پا کر بہت فخر محسوس کر رہا تھا۔ آخر یہ بات تو حقیقت تھی ہی کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ کچھ دیر میں ہی رنجیت کو اندازہ ہو گیا کہ شیر اسے کہیں لے کر جا رہا ہے۔ رنجیت نے سوچا کہ شیر ضرور اسے اپنی کچھار میں لے کر جا رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اتنی دور تک آ گیا ہے تو اب مجھے شیر کے ساتھ آگے بھی چلنا چاہیے۔ جنگل میں سفر کرتے ہوئے اسے کئی خطرناک جانور جیسے کوبرا، خونی سور اور بندر جو انہیں دیکھتے ہی خوخیا کر درختوں پر چڑھ جاتے ملے، لیکن جو بھی جانور رنجیت کے ساتھ شیر کو دیکھتا دم دبا کر بھاگ جاتا۔ پھر وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ایک اونچی چٹان تھی جو اس پر اور ارد گرد کھڑے بڑے بڑے درختوں کی جڑوں اور بیلوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ رنجیت شیر کے پیچھے پیچھے راستے پر چلتا رہا۔ راستے پہ چلنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے کچھ چھوٹی چھوٹی چٹانیں پھلانگیں اور آخر کار وہ اس غار جو شیر کی کچھار تھی کے منہ پر پہنچ گئے۔ رنجیت شیر کے پیچھے کچھار میں داخل ہوا تو وہاں شیر کے بچے کھیل رہے تھے۔ ایک کونے سے خاموشی سے شیرنی بھی نکل آئی۔ رنجیت کے اوسان خطا ہو گئے۔
وہ جانتا تھا کہ شیرنیاں بہت خونخوار ہو جاتی ہیں جب ان کے ساتھ ننھے بچے بھی ہوں، لیکن جب ماں بچوں نے رنجیت کو دیکھا تو ان کا رویہ بہت زیادہ دوستانہ تھا۔ وہ رنجیت کے نزدیک آتے گئے اور پیار سے اپنے ناک رنجیت کے جسم سے رگڑتے رہے۔ رنجیت بہت راضی تھا۔ وہ شاید دنیا میں واحد نوجوان تھا جس سے شیر کے پورے خاندان کی دوستی تھی۔ رنجیت کو شیروں کے ساتھ وقت گزارنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ ننھے شیروں کے ساتھ کھیلتا رہا، وہ بھاگتے رہے اور ایک دوسرے پر گرتے رہے۔ اس نے ساری غار کی سیر کی جو چٹان میں نیچے ہی نیچے گہرائی تک چلے گئی تھی۔ ایک دفعہ تو اس نے شیرنی کی پیٹھ پر بھی بیٹھ کر سواری کی، اگرچہ اسے شیرنی کے عیال بڑی مضبوطی سے پکڑنی پڑی کیونکہ وہ جنگل میں بڑی تیزی سے دوڑ رہی تھی، لیکن وہ ساری زندگی تو جنگل میں نہیں گزار سکتا تھا، آخر کو اسے گھر بھی جانا ہی تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دیر کی وجہ سے اس کی امی پریشان ہو رہی ہوں گی کیونکہ اندھیرا چھا جائے گا۔ اس نے شیروں کو الوداع کہا۔ وہ جانتا تھا کہ شیروں کو اس کی زبان سمجھ نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی جاتے وقت آخر اسے کچھ تو کہنا ہی تھا۔ اس نے سب کو پیار سے سر پر تھپکی دی۔ لگتا تھا کہ پیار کا یہ انداز شیروں کو بھی پسند آ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ آتے وقت شیر کے ساتھ تھا تو وہ خود کو بہت محفوظ محسوس کر رہا تھا، لیکن اب وہ اکیلا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے مختلف جانوروں کے سائے اس کے پیچھے ہیں۔ اسے یقین تھا کہ جنگل کے تاریک گوشوں میں خطرناک جانور طاق لگائے ہوئے ہیں اور یہ نرا وہم نہیں ہے۔ وہ تیزی سے چلنے لگا۔ کئی دفعہ اس نے کڑیالے ناگوں کو تیزی سے جھاڑیوں میں جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ دوڑنے لگا اور اس کے بازو نوکیلی شاخوں سے زخمی ہونے لگا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کاش وہ شیروں کے پاس ہی رک گیا ہوتا، لیکن اب اسے ہر حال میں گاؤں پہنچنا تھا۔ وہ جنگل میں آتا رہتا تھا، اس لیے راستے کو بخوبی جانتا تھا۔ اس کے بابا اسے کئی دفعہ شکار پر آتے ہوئے ساتھ لے کر آئے تھے، لیکن ہمیشہ ان کے پاس بندوق ہوتی تھی۔ لیکن اب وہ اکیلا بھی تھا اور نہتا بھی۔ اس نے اپنے پیچھے آواز سنی، جسے سن کر وہ مڑا۔ وہ لڑکھڑایا اور گر پڑا۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس نے اپنے اوپر سایہ کیے ہوئے درخت کو دیکھا تو درخت پر اسے ایک انتہائی لمبے قد کا طاقتور تیندوا نظر آیا۔ وہ رنجیت کو گھور رہا تھا اور اس کے دیکھنے کے انداز میں بے رحمی اور خباثت نظر آ رہی تھی۔ رنجیت کو یقین تھا کہ وہ اس پر پل پڑنے کے لیے تیار تھا۔ اگر وہ دوڑتا بھی تو تیندوا اسے دور نہ جانے دیتا۔ وہ اب کیا کرے؟ اس نے سوچا کہ اسے اپنے دوست شیر کو مدد کے لیے آواز دینی چاہیے۔ یہ اس کے لیے بچنے کا ایک ہی ذریعہ تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بھونپو بنا کر منہ پر رکھا اور اونچی آواز میں چلایا، الوداع میرے دوست۔ اسے امید تھی کہ اس کے دوست اس کی آواز سن لیں گے اور الفاظ کی ادائیگی کی وجہ سے اسے پہچان لیں گے۔ تیندوا بھی رنجیت کی اس حرکت سے حیران ہو گیا۔ اسے ایک لمحہ لگ گیا یہ سمجھنے میں کہ یہ رنجیت نے کیا حرکت کی۔ رنجیت پھر ساکن کھڑا ہو گیا اور وہ بھی تیندوے کو جوابی گھورنے لگا۔ اب تیندوے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے پیروں کے ناخنوں سے کریدا اور غراتے ہوئے رنجیت پر چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن ابھی اس نے چھلانگ نہیں لگائی تھی کہ رنجیت کو آواز آ گئی۔ وہ آواز شیر کی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے دوست نے اس کی آواز سن لی تھی۔ ایک بھاری بھرکم تنومند شیر جھاڑیاں پھلانگتا ہوا پوری طاقت سے آ رہا تھا۔ وہ آتے ہی تیندوے پر پل پڑا۔ تیندوا پیچھے ہٹا اور منہ بنا کر غرانے لگا۔ شیر نے اس پر اپنے تیز پنجوں سے حملہ کر دیا۔ تیندوا مڑا، اس کی دم لٹکتی ہوئی نظر آئی۔ وہ خود ایک اور درخت کی شاخوں میں بھاگتا ہوا گم ہو گیا۔ رنجیت اپنے دوست کی طرف مڑا اور بولا، شکریہ میرے دوست، میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا اور تم نے فوراً اس کا بدلہ چکا دیا۔ اس نے پھر شیر کو الوداع کہا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب اسے زیادہ دور نہیں جانا تھا۔ وہ جیسے ہی جنگل سے باہر نکلا وہ مڑا اور پیچھے دیکھا۔ شیر ابھی بھی راستے میں کھڑا تھا۔ اس نے دوبارہ ہاتھ ہلایا اور اپنی رفتار تیز کر لی۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کا بہت دل کر رہا تھا کہ شیر والی کہانی سب کو سنائے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے سوچا کہ سب کہیں گے کہ یہ بات من گھڑت ہے، یا اگر وہ یقین کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ شیر کے شکار کے لیے نکل پڑیں۔ اس لیے رنجیت نے اپنی زبان بند ہی رکھی۔ پھر بھی کبھی کبھی جنگل میں وہ مٹر گشت کے لیے نکلتا تو اپنے دوستوں کو آواز دے کر بلاتا اور سیر کرتا ہوا ان کی کچھار تک چلا جاتا۔ وہ بھی اسے کبھی نہیں بھولے۔ رنجیت جانتا تھا کہ جنگل میں جتنے بھی خطرے ہوں گے، کم از کم وہ اتنی دیر تک محفوظ تھا جب تک کہ شیروں کا وہ دوست خاندان جنگل میں موجود تھا۔